نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين گزشتہ آیات مقدسات دے اندر اللہ رب العزت نے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو تعلیم دیتی کہ مسلمان آدمی ہمیشہ انصاف تے قائم رہندا ہے، اور اللہ کریم نے ہر رسول دی بعثت دا مقصد بھی یہی بیان فرمایا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، میرا ہر پیغمبر اپنی قوم اور امت واسطے عدل و انصاف والا نظام لے کے آیا تاکہ میری قوم دے اندر ہمیشہ انصاف ہی قائم رہ جائے۔ انصاف ہوئے گا تو یقیناً میری امت اور قوم دے اندر ہمیشہ اتفاق قائم رہے گا۔ اس آیت مقدسہ دے اندر مجمل ایمان رکھن والے لوگاں نو اللہ نے تعلیم فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس دے رسول دے نال۔ انہاں نے اگر ایمان
ہن لے آونا ہے اللہ اور اس دے رسول نال، تو اللہ نے انہاں نوں آمنو دا خطاب کیوں فرمایا ہے؟ اللہ پہلے ہی فرما دیندا یا ایھا الناس آمنو باللہ ورسولہ، او لوگو اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ، مگر انج نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ اللہ خود اے بھی فرماندا ہے اے ایماندارو، پھر نال ہی فرماندا ہے کہ اے ایماندارو اللہ اور اس دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنہاں نے کلمہ اسلام پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سرحد ایمان دے اندر تو داخل ہو گئے، مگر ایک مکمل ایمان نہیں، مکمل اور اکمل درجے دا ایمان اس وقت تیار ہو سی جدا اللہ دی ذات و صفات تے بھی مکمل ایمان پیدا ہو گیا اور مکمل طور تے سنت محمد الرسول اللہ تے عمل بھی پیدا ہو گیا۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی مسئلہ سمجھایا کہ بندہ صرف کلمہ اسلام پڑھن نال کامل درجے دا مومن نہیں بندا، جب تک اللہ دی ذات و صفات تے بھی مکمل ایمان نہ پیدا ہو جائے اور منصب رسالت محمد الرسول اللہ تے بھی ایمان پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک کامل درجے دا مومن نہیں ہے۔ اس دی پھر اللہ نے خود وضاحت فرمائی والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اگر اللہ اور اس دے رسول تے مکمل ایمان رکھنا چاہتے ہو تو اس کتاب قرآن مقدس تے ایمان رکھو جیڑی کتاب محمد کریم تے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس تو پہلے جڑیاں میں اللہ نے کتاباں نازل فرمائیاں انہاں کتاباں نو بھی میں رب دیاں کتاباں بھی منو، انہاں نو برحق تے سچا تے لا ریب بھی منو۔ وَمَن یکفر باللہ، جیڑا آدمی انکار کرے اللہ دی توحید دا، اللہ دی ذات و صفات مننا یہ توحید ہی ہے نا۔ من یکفر باللہ، جیڑا آدمی اللہ دی توحید دا انکار کرے، وملائکتہ، اور اس دے فرشتیاں دے وجود دا بھی انکار کرے، اللہ فرماندا ہے سب تو پہلے اسا فرشتیاں دا ذکر اس وجہ تو کیتا ہے، حالانکہ پیچھے فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب تے بھی ایمان لے آئے جیڑا اسا اپنے رسول تے نازل کیتی ہے، مگر ایتھے فرمایا من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ، پہلے فرشتیاں دا ذکر کیتا ہے، پیچھے اپنی کتاباں دا ذکر کیتا ہے۔ اس دی حکمت یہ ہے اللہ دی کتاب دے نزول دا اہم ثبوت یہ ہے کہ بندہ سب تو پہلے اللہ دے فرشتے تے ایمان رکھے، کیونکہ جبرائیل امین ہی اللہ دیا کتاباں لے کے آندا رہا ہے۔
اللہ دے فرشتے ہی اللہ دے احکامات لے کے آدھے رہے، تے بندہ اگر اللہ دے فرشتے دے انکار کر جائے تو خود بخود قرآن دا بھی انکار ہو گیا۔ اس واسطے اللہ نے اپنی توحید دے بعد فرشتیاں دا ذکر فرمایا ہے، وَمَلَائِكَتِهِ، میرے فرشتے تے ایمان لیا سو، وَكُتُبِهِ، پھر اس دی کتابت ایمان لے آؤ، وَرُسُلِهِ، اور اس دے رسولہ تے بھی ایمان رکھو۔ تے جنہ بندیاں نے انہاں چیزاں دا انکار کیتا، فقد ضل ضلالا بعیدا، ایسی ضلالت تے گمراہی دی کھائی وچ ڈٹھا ہے جتھوں پھر اس دے نکلن دا امکان کوئی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، چونکہ پہلی آیت چ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، میں پہلے سمجھایا ہے اے ایماندار او ہن جڑے مجمل ایمان لے آئے ہن، مفصل ایمان نہیں لے آئے۔ تو انہاں لوگاں واسطے اللہ کریم نے تاں فرمایا کہ تسا جے ایمان وچ آندے پئے ہو تا انج دا ایمان پیدا کرے سو تو کامل درجے دے مومن بن وے سو۔ ان الذین آمنوا، جنہاں لوگاں نے ایمان نو قبول کیتا ہے، ایمان اپنے دلوں دے اندر پیدا فرمایا ہے، ثم کفروا، پھر انہوں نے اس ایمان دے خلاف حرکات و سکنات کرنیاں شروع کر دیتی، کفر کیتا، ثم آمنوا، پھر انہوں نے جیڑا پہلا کفر کیتا ہے انہوں چاہیدا ہے کہ فوراً اللہ دے کولو توبہ کر لیندے، معافی منگ لیندے، تو اللہ پاک انہوں دی توبہ قبول فرما لیا، مگر انہوں نے اس کفر تو بھی توبہ نہ کیتی۔ ثم آمنوا، پھر ایمان دا دعویٰ کیتا نے، ثم کفروا، پھر انہوں نے وہی کفر دہراونا شروع کر دیتا۔ ثم آمنوا، پھر ایمان تے آ گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر جدا انہوں نے بار بار کفر و ارتداد دا جرم کیتا ہے، پھر اس کفر دے اندر ودھدے ہی گئے، ترقی کردے گئے اتھوں تک پہنچ گئے کہ میں اللہ نے ایہو جہے لوگاں واسطے توبہ دا دروازہ بھی بند فرما دیتا۔ اتھے آندا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، دوسرے مقام تے آندا ہے ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم، ایہو جائے مرتد دی توبہ بھی میں اللہ قبول نہیں فرمائیتا۔ اس آیت کے اندر فرمایا ہے لم یکن اللہ لیغفر لہم، ایہو جائے بد نصیبہ دی مغفرت دی گنجائش بھی باقی رہی کوئی نہیں۔ ولا لیہدیہم سبیلا، مرد دم تک ایو جائے بد نصیب نو میں رب سبیل مصطفیٰ تے آوڑ نہیں دیتا۔ یہ دو آیات نے اس واسطے مفسرین کرام نے ان دو آیات دے اندر کوئی لمبی چوڑی تفسیر کوئی بیان نہیں کی، کیوں؟ اس دی وجہ یہ ہے کہ ان آیات دا معنی اور مفہوم تفسیر اللہ نے خود ان آیتاں دے لفظ دے اندر بیان فرما دیتی ہے، اتھے مزید تفسیر دی ضرورت ہے ہی کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، چلو ان آیات دے معنی اور مفہوم
تسا دور حاضر تے بھی اگر فٹ نہ کرو تو اے آیات تو اس وقت اتری ہے نا جدا دور نبوت محمد الرسول اللہ ہے. تو اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندن خیر القرون قرنی، سب تو بہترین دور گزریا ہے تو میں محمد الرسول اللہ کا گزریا ہے. اتنے سونے اور بہترین زمانہ نبوت دے اندر تو معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی یہ ہو جائے لوگ ہن جڑے دعوی اسلام کردے ہن مگر کفر تے شرک والی لعنت نو چھڑے دے نہ. یہ جڑا دور ہے اگے گزرے ہوا دور ہے نا، اس موقع دے مخاطبین ہن اہل کتاب جڑے یہود و نصارہ ہن، وہ پہلے مسلمان ہیں. اللہ دا قرآن فرماتا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. او اہل کتاب کیوں پھٹ کے زندگی بسر کر رہے ہو؟ تعالوا آ جاؤ میں محمد دے نال رل جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تہاڈا کلمہ تے میں محمد دا کلمہ سوا ایکو کلمہ ہے. تو سبھی لا الہ الا اللہ پڑھ دے ہو، میں محمد دا پیغام بھی لا الہ الا اللہ ہے. آ جاؤ. مگر انہوں نے پھر کفر کرنا شروع کر دیتا. کفر دے بعد یعنی عزیر ابن اللہ، عیسیٰ ابن اللہ، تو اللہ پاک دے پاک پیغمبر نے فرمایا تسا آ جاؤ میرے نال اتفاق پیدا کرو. انہاں پھر یہ آخیا اسا تیرے نال نہیں رل دے بلکہ اسا اپنے پیغمبر دی شریعت دے مطابق ایمان پیدا کرے دے. تو اپنے پیغمبر دی شریعت دے مطابق تو مسلمان ہو گئے، مگر اللہ دے رسول نے فرمایا ہو جے مومن بننا ہی نے تا اللہ دے آخری رسول تے ایمان رکھنا پاؤ سی. ثم کفروا، پھر نبوت محمد الرسول اللہ دا انکار کر کے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کفر دے اندر ان کی ترقی کرتے گئے کہ آخرکار اللہ نے انہوں دے واسطے توبہ دا دروازہ بھی بند فرما. آج اگر آدمی کلمہ اسلام پڑھتا ہے، دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دعویٰ کرنے دے بعد اگر اللہ دی ذات و صفات دا انکار کرتا ہے یا محمد الرسول اللہ دے منصب رسالت دا انکار کرے اللہ دی نظریں تو پھر وہ مومن. یہ آواز تھوڑی مٹی کر. تو پھر یہ جڑی ساری اصطلاح ہے کلمہ گو، یہ پھر ایسا غلط کٹی ہوئی ہے. کلمہ گو مسلمان نہیں ہوتا، کلمہ قائل مسلمان ہوتا ہے. قائل دا معنی ہوتا ہے من لونا. جی میں بندہ آتا نا یار میں اس نو اس کام تے قائل کر لیا، یعنی میں اس نو اپنی گل منوا لئی. کلمہ قائل مسلمان ہے، کلمہ گو مسلمان نہیں ہے. جیڑا کلمے تے ایمان رکھدا ہے، کلمے نو مندا ہے،
اللہ فرماتا ہے او بالکل پکا ٹھکا سچا مسلمان ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہو جائے لوگ کھرے تے سچے مومن ہوتے ہیں۔ اگر انہاں دے ایمان دے اندر کوئی شک بھی کرے تو اللہ فرماتا ہے یہ ہو جائے مومن دے صداقت ایمان دیاں شہادتاں میں اللہ خود دے دیتا ہوں۔ آمنو باللہ، اللہ اور اس کے رسول تے ایمان لے آؤ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول تے کامل درجے دا ایمان لے آونا ہے تو ساڑھے کولو خزانہ ہے تو صرف رب دا قرآن موجود ہے۔ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اللہ فرماتا ہے او کتاب جیڑی میں اللہ نے خود پسند کر کے اپنے خاص رسول تے نازل فرمائی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات تے ایمان نہیں رکھدا، یہ ہو جائے بندے دا دن قیامت تے بھی ایمان کوئی نہیں ہے، وہ قیامت دا بھی اسی طرح منکر ہے جی ابو جہل منکر ہے۔ قرآن مقدس نے انج سمجھ لو 15 سپارے اللہ دا تعارف کرایا ہے۔ 15 سپارے قرآن دیا نے سورہ محمد دا تعارف کرایا ہے، منصب نبوت دا تعارف کرایا ہے۔ جیڑا اللہ دی ذات و صفات دا انکار کرے یا اس نال شرک کرے، انہیں سمجھو کہ اس نے صرف 15 پاریاں دا انکار نہیں کیتا، اس نے پورے قرآن دا انکار کیتا۔ کیوں کہ انہاں 15 سپاریاں دا بھی شاہد میرا محمد رسول اللہ پڑھ کے آیا۔ وہ سپارے بھی تو میرے سونے پیغمبر دے دل تے نازل ہوئے نا۔ تو مجموعی طور تے اللہ دی توحید دا گواہ خود محمد پاک بن کے آیا ہے، تے اللہ دے سچے قرآن دا گواہ خود محمد الرسول اللہ بن کے آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ دی زندگی دی ایک ایک حرکت دا ضامن تے گواہ رب دا قرآن بڑھیا، تے رب دے قرآن دے ایک ایک لفظ دی صداقت دا گواہ محمد الرسول اللہ بڑھ کے آیا۔ دیکھو اللہ نے کیسی ترتیب نال اپنے قرآن مقدس دا تحفظ بھی بیان فرمایا ہے اور اپنے محمد الرسول اللہ دی رسالت دا تحفظ بھی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول تے اس تے اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو انہوں اللہ نظر نہیں آتا، محمد الرسول اللہ تواڈے وچ کوئی نہیں۔ اے نہ آکھو کہ یار آج اگر کبیر والے دے اندر محمد الرسول اللہ ہوتا تا سا ایمان لے آویا۔ اللہ فرماندا ہے میں تھوڑے وچ قرآن پاک بھیج دیتا ہے، یہ میرے محمد تے میری توحید تے ایمان رکھنا چاہتے ہو قرآن پاک دا مطالعہ تسا کرو چاہ دوویں مقامات میں اللہ خود نصیب فرما چھوڑے سا۔ مگر جڑا آدمی دعویٰ کردا ہے قرآن پاک دا کوئی اصول غیر ضروری ہے، بھئی اگر وہ چھوٹ ہوئی جاوے تک گزارا چل سکتا ہے۔ قرآن پاک دا کوئی اصول بھی فضول نہیں ہے۔ اس واسطے میں مجموعی طور تے آکھ رہا بے اللہ دی کتاب تے مکمل ایمان رکھنا اس دا نا ایمان ہے۔ دوسرے نمبر تے
مومن آدمی دی علامت قرآن پاک نے دسی ہے. ان تو کی علامات ہیں. اللہ فرماتا ہے مومن الصابرین والقانتین والصادقین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ ساری مومنین دی صفت ہے. صبر والا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، اللہ دی احکامات دی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، تہجد دے ٹائم تے اٹھ کے تے اپنے گناہاں دی معافی منگن والا ہوتا ہے. فلاح ہے جیڑی امتیازی مومن دی علامت نشانی دور نظر آ رہی ہے. یہ چیزاں ہیں کہ جدا عمل کرے سی تو پتہ لگ سی، مگر مومن دی انجے سمجھو متھے تے رب ٹھپا لگا دیندا ہے کہ ویکھن والے نوں پتہ لگدا ہے کہ اے او آندا پیا ہے جڑا اللہ اور اس کے رسول دا وفادار آدمی ہے. او اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ مومن آدمی کدی بے غیرت نہیں ہو سکتا. مومن آدمی کدی بولو مومن مسلمان آدمی کدی بے غیرت نہیں ہو سکتا. اللہ دی قسم ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان قلب واحد. ایک دل دے اندر دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں. کیڑیاں یا رسول اللہ؟ اللہ دے رسول فرماندا کہ دل وچ ایمان بھی ہوئے تے بے غیرتی بھی ہوئے. یہ دو چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکتی. یا بندہ بے غیرت ہو سی یا مومن ہو سی. مومن آدمی کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا. اس واسطے اللہ دے قرآن نے مومن آدمی دی امتیازی علامتیں رکھی ہے. اشداء علی الکفار. مومن آدمی دے دل دے اندر کبھی کافر تے مشرک واسطے نرمی آ سکتی نہیں ہے. ہمیشہ اس دے اندر نفرت ہی رہندی ہے. ہاں اس دے دل دے اندر محبت اور پیار، خلوص، ہمدردی، رحم، مہربانی ہوندی ہے. تو ہمیشہ رحماء بینہم، انہاں دا تعلق، انہاں دا جوڑ، انہاں دا رشتہ، انہاں دا اٹھنا بانا، برادری، دھیاں پتراں دا لین دین، رشتے ناتے، رحماء بینہم. مومن چونکہ خود با غیرت ہوندا ہے، بے غیرت نال مومن کبھی جوڑ سکدا ہی نہیں ہے. اے جدا بھی رشتہ ناتا کرے سی، جدا بھی خوشی غمی مرے سی تا مومن دے نال کرے سی، کبھی مشرک نال جوڑ سکدا. ان دو آیات دے بعد زندگی رہی انشاءاللہ اگلے جمعے تے جڑیاں آیات آ رہی ہے وہ اس سے سبق تے اللہ نے نازل فرمایا. مومن آدمی جے سچ آ جاوے غیرت، انہیں سمجھو کہ اس بندے نے رب دی کتاب تے اور اللہ دے رسول تے ایمان رکھن دا حق ادا کر دیتا ہے. تے جتھے تانوں اے بندہ نظر آ جائے، بھاویں او تازہ تازہ عمرہ کر کے آیا کھلوتا ہوئے یا حج کر کے آیا کھلوتا ہوئے یا تہجد دے نوافل پڑھ کے تے باہر نکلدا پیا ہوئے، تے تو آکھے جو میاں او فلاڑا تیرا بھرا جڑا ہائی او تا کل خانی کھاندا پیا ہائی یا مشرک دے پچھو جنازہ پڑھن گیا کھلا ہائی، تے او حاجی نمازی تینوں آکھے جو نہیں یار کوئی حرج نہیں، اگر ہو بھی جاوے تا گزارا کرنا پوندا ہے. تے انجے سمجھا ہے پکا ٹھکا دلہ بے غیرت ہے. اس دے اندر محمد دی شریعت دی غیرت آئی کوئی نہیں ہے، ورنہ اے دنیا دا ہر رشتہ چھوڑ دے وے. مومن دا کدی قرآن نالو رشتہ ٹوٹ سکدا ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں ایمان دا خزانہ کیڑی کتاب وچ ملے ہے؟ بولو. عزتاں دتیاں تا قرآن دتیاں، غیرت دیتی ہے تا قرآن دیتی ہے. اللہ اس نو عروج دیتا ہے تا قرآن نال دیتا ہے. ایمان علی دولت ملی تا قرآن نال ملی.
اینو شرافت ملی تا قرآن نال ملی، ایڈی عزت تے عصمت دیاں چادراں ملیاں تا قرآن نال ملیاں۔ اور جس قرآن نے سب کچھ مومن نو دیتا ہے تے وقت بھی اس نال رشتہ توڑ کے تے اس نال جوڑی کھلوتا ہے جیڑا کل نو اے تیرے نال رلیا کھلا ہے، اج تیرے نال رلیا کھلا ہے، کل نو ہو سکتا ہے اے تیری تو اس دی رعایت کیتی ہے تے جس کتاب نے سب کچھ تینو دیتا ہے اس نالوں منہ موڑن والا بندہ بے غیرت ہی ہو سکتا ہے، مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نو بہن آئیے، ماں آئیے روندی ہوئی، انہاں رو کے آکھیا کہ تو ساڈا اکلوتا گھر دا فرد ہے، سانو تیرے تے بڑے مان ہیں، تے بالخصوص جڑا چھیکڑے چ آ کے چھو اور ملے نا، او ماں پیو دے دل وچ او دی محبت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اور جنوں آسان ہے 7 لوہائیاں دا بہت پیار ہوتا ہے، تے بڑھڑے ماں پیو نو پچھلے پارے والی اولاد انجے فطرتی طور تے پیاری بہت ہوتی ہے، کیونکہ والدین جڑے ہیں وہ بڑیاں آسا امیداں اپنی اولاد تے رکھی بیٹھے ہوتے، ماں رو رو کے سمجھاون والی، بہن بھی رو رو کے کہن والی کہ تھوڑا جیا تو کچھ دیہاڑے ٹھہر جاویں آ، بابے نو نرم ہون دے آ، کچھ او دا غصہ بھی مٹھا ہو جاوے آ، چلو اساں اس نو بابے نو سمجھائیے آ بے چلو کوئی نہیں ہو گئی ہے تو درگزر کر ون، اساں اپنے بھرا نو یا اپنے بیٹے نو سمجھا رہی ہے، یہ گلاں ہو دیا کھلیاں۔ تے پھر بھی ابراہیم علیہ السلام اتنا ویکھ کے آتا جاءنی من العلم، میں آپو نہیں کریندا، اے مینوں سبق دیون والا کون ہے؟ بولو۔ تے جس ٹائم انہاں دے سمجھاون دے باوجود پیو نے ویکھیا بے پوتر کہیں گل تے نہیں پہ آندا، آیا اتھو دوڑ کے آ کے چوڑی کول پھد کے دھکے دے کے تھپا مار کے آتا ہے نکل ون، آج دے بعد گھر نہ آوے، صرف اتھو تک بھی نہیں کھلوتا، جلے ابراہیم روندا ہے ویندا پیا پچھو وقت سڑک مار کے آتا پیا خبردار کہ تو ذہن جو سوچے میں آج گھروں بے گھر ہو گیا جی میں مرضی آئی میں کریندہ رہا سا، نا اگر تو بہر بھی جا رہے ہیں یہ میں نو کی نہیں پتہ لگ گیا کہ تو میرے مذہب کے خلاف تقریر ودا کردا ہے، لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر میں تینوں اپنے نوکر کو پھدا کے تینوں ادھا زمین دے اندر پور کے لَأَرْجُمَنَّكَ تینوں پتھر مار مار کے سنسار کر دے سا، خبردار آج دے بعد میری حویلی در ویکھے ہی نہ پیا، مگر پھر بھی اگو پتر کے آتا ہے سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہو کان بی حفیہ، چنگا وقت بابا سلام علیکم، آج دے بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا۔ جس وقت پیو نے ویکھیا ہے کہ ایتا سچ کر کے حویلی نو چھوڑ کے ویندا پیا ہے، اس واپس نہیں آونا، اس وقت پچھو سڑ کے آتا ہے کہ آج تک تو اپنی 4 دیواری چو باہر کدا ہی نہ نکلیا، اور کتھے ویسے اگو آتا ہے انہو کان بی حفیہ، جس رب نے پیو دا گھر چھڑوایا ہے وہ سورا گھر بھی دے بڑا لگوڑ ہے۔ اے ہے غیرت، اس رکے عقیدہ ہے غیرت ہے، غیرت جدا بندہ مومن کرے دا ہے، یہ ہو جائے مومن دے اسباب اللہ خود پیدا فرما دیتا ہے۔ بے غیرت بندے دی کیا زندگی ہے؟ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا او ایماندار اقوام والو آمنو باللہ و رسولہ، اللہ اور اس دے رسول تے مکمل ایمان لے آؤ۔ معلوم ہوتا ہے ساڈے وچ او ایمان کوئی نہیں ہے، اساں مومن نہیں ہے، مسلمان ہے، الحمدللہ مسلمان ہے نا، بہت ہوڑ کیا مطلب اس آیت نو بندہ قرآن جو کٹ چھوڑے،
نکلتی تو ہے نہیں، کیونکہ اس کا محافظ کون ہے؟ البتہ مقتدی امام تے خطیب تے مولوی نو مجبور اے کریندے ہیں بے ایہو جائے مسئلے نہ ہو۔ مولوی بے غیرت ہوئے تو بلی نو ویکھ کے جی میں کبوتر اکھی نوٹ ویدا ہے انجے اکھی بند کر دے وے قرآن پاک تو وہ دی اپنی مرضی دی بات ہے، ورنہ غیرت مند مومن آدمی کدی قرآن دے کسے حکم نو سمجھ کے اکھاں بند کر سکتا ہی نہیں ہے۔ بھائیو میں بار بار جڑی گزارش کردا بے داڑھی رکھاؤ، سنت نبویہ دا حیا کرو، میں کیوں آدھا؟ میرا کو ذاتی فتوہ ہے، یہ اللہ پہ آدھا آمینو کلمہ تو پڑھے ہی دے مگر اجا اندر ایمان نہیں آیا، ایمان لے آؤ، اللہ سے کلمے تو پڑھ لے، تیرے محمد رسول تو من لے آئے، تیری کتاب قرآن لا ریب تو من لے آئے، پھر کئی شاید ایمان رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماندہ ایمان اونج لے آؤ جی میں عمل نال میرے محمد نے دکھا دیتا ہے۔ تیرا عمل، تیری عادات، تیری خصلت، تیرا کردار مڈھوں میرے محمد الرسول اللہ دی سیرت تے سنت نال دور دور دا واسطہ ہی نہیں ہے، تو تینوں کیا حق حاصل ہے جو اپنے آپ نو مسلمان اکھوا ہے؟ اے اور سختی سمجھو یا نرمی سمجھو، اے اللہ دا حکم ہے۔ سورت نساء دی 136 نمبر آیت میں پڑھدا بیٹھا، کسے مفسر دی جا کے تفسیر اٹھا کے بھی ادا ترجمہ ویکھو، تو جو بندہ بار بار کلمہ ہی پڑھتا رہ جائے، داڑھی بھی رگڑتا رہ جائے، شراب بھی پیندا رہ جائے، سود والا کاروبار بھی کرتا رہ جائے، اور اللہ دی توحید نال بغاوت بھی کرتا رہ جائے، اس دے متعلق پھر اگلی آیت اللہ نے فیصلہ فرما دیتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، او لوگ جڑے دعوت و ایمان دا کر دے ثم کفروا پھر او کفر کرنا شروع کر دیں، ثم آمنوا پھر ایمان دے آویں، ثم کفروا پھر کل خانیت ٹر ویندے، پھر جا کے قبر تے اچھاڑ چڑھانے شروع کر دیندے، ول جدے ویکھیاں چوپڑیاں اڈائی ماریاں دھروکڑیاں، اے ایمان دا دعویٰ بھی کر دے تے نال نال مشرک دے نال رشتہ تے ناتا بھی نال نال مشرکین نال جوڑ تے تعلق بھی پیدا کیتی رکھ دے۔ اللہ فرماندا ایو جے بے غیرت بندے دا میرے محمد نال جوڑ نہیں ہو سکدا، جیڑا انج بار بار بے غیرتی تے اتریا رہ ویندا ہے، ثم ازدادوا کفرا پھر اسا انہوں اسے کفر دے اندر ترقی دے دے آئے، ای ہو جائے بد نصیب واسطے میں اللہ توبہ دا دروازہ بھی بند کر دیتا ہونا، کیوں؟ میں اللہ دے قرآن دا قانون آئے، لم یسروا علی ما فعلوا، مومن بندہ کدی اپنے برے کم دوتے اصرار نہیں کرنا، جو ہی مومن کو غلطی ہوندی ہے فوراً اللہ دے دربار اگے جھک ویندا ہے تے توبہ کر لیندا ہے، کیونکہ مومن بندے واسطے تے مشرک واسطے بھی میں اللہ دے توبہ دے دروازے کھلے رکھے۔ اللہ فرماندا یہودی توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، عیسائی توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ہندو توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مشرک توبہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مومن کو غلطی ہو گئی ہے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جیڑا بار بار
شرک تے کفر کر کے میں رب نو چڑھائندا رہندا ہے لن تقبل توبتو ہو جائے بدبخت واسطے میں اللہ توبہ دا دروازہ بھی بند کر دیندا ہوں ایمان بھی رکھیا نال نال کفر بھی بولو ایک واری کیتس دوئی واری کیتس تری واری کیتس اللہ فرماتا وقت ایو جائے واسطے میں اللہ پاک دروازہ توبہ اللہ بھائیو اللہ دا قرآن فرماتا ہے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات لیست التوبہ ان لوگاں دی توبہ کوئی نہیں ہے لیست دمانا نہیں التوبہ اللہ فرماندا ہے انہاں دی توبہ میں اللہ قبول کر دئی نہیں او میرے لگ دئی کہ ان جڑے میرے بوئے تے آئے بیٹھے توجہ کرے آئے جڑا بندہ کسے بندے دی عزت دا دشمن ہوئے او بندہ ول اس بندے دے بوئے تے آ کے بندہ ٹھکدا نہیں اگلا بندہ برداشت کرے سی کرمالے بولو تو صحیح اللہ فرماتا مشرک میں اللہ دی عزت دا دشمن کیوں لہو الکبریاء فی السماوات والارض او لوگوں پوری کائنات دے اندر کبریائی والی چادر کینوں چھک دی بولو اے کبریائی والی چادر میں رب نو ڈھک دیا ہے الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر تکبر والی صفت چادر کینوں ڈھک دیا ہے لہذا جڑا اللہ دی چادر عزت والی وچ ہاتھ پیدا ہے جڑا آدھا کھلا ہے او ساڈی سندا نہیں تے ان دی موڑدا نہیں آئے اس جینا دیتا جو کچھ لینا ہے خواجہ سے لے لیں گے اللہ فرماندا ہے میری عزت دا دشمن ہے جڑا انج بار بار میری عزت دیاں لیراں لیراں کرن والا ہوے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات ایو جیا بندہ بھاویں میرے کولو توبہ بھی کرنا جائے ایو جائے بے غیرت بندے نو میں اللہ کدی معاف کوئی نہیں کروں یہ ہن فیصلہ کیدا ہے اتنے نہ ہوں کسی مفتی دا فتوہ چلتا ہی نہیں نہ کسی مفسر دا قول چلتا ہے تے رب دے فیصلے دے اندر تو پیغمبر بھی شریک ہو سکتا بھائیو اپنی قیمتی زندگی نو زیت برباد نہ کرو اے بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے سانو محمد دا کلمہ تو پڑھنا نصیب چا فرمایا ہے او بھی بد نصیب لوگ جنہوں بار بار کلمہ تو محمد کریم دا پڑھایا جاندہ ہے مگر اللہ دی لعنت اللہ ٹھپا ان لگا کھلوتا ہوتا ہے کہ انہاں دی زبان تو کلمہ محمد جاری بھی نہیں ہوتا انہوں آکھو سورہ اخلاص چا پڑھ کے سنا تا انہوں ہوئی نہیں آنی انہوں تا سورہ کوثر بھی نہیں آنی شکر کرو پاویں ایک ڈنگ دی مل دی پئیے ایک ڈنگ نو انہیں پانی دا گھوٹ بھر کے سہ ویندے ہیں مگر اللہ دی ذات دا شکر ہے کہ ساڑی زبان تے سوڑے محمد الرسول اللہ دا کلمہ تو اللہ جاری کر دیتا ہے جس نو محمد الرسول
رسول اللہ دا کلمہ پڑھنا نصیب ہویا ہے انہوں چاہیے کہ یار دنیا تے کوئی شے ملے تے بھاویں نہ ملے کھاون دی کوئی شے ملے تے بھاویں نہ ملے جیڑا ساہ نکلدا پیا ہے او محمد دی خدمت جو گزر جائے جیڑا ساہ نکلدا پیا ہے محمد دی نوکری تے غلامی وچ گزر جائے او محمد دی عزت محبت تے ادب دے وچ گزر جائے اللہ فرماندا اپنے آپ نو میرے محمد دی سیرت تے رسالت دے وقف کرنے دا ارادہ تو چا پیدا کر تے تینوں دوواں جہان دی عزت دے تاج میں اللہ خود نصیب کر دے جڑا بندہ سوڑے محمد کریم دا کلمہ پیا پڑھدا ہے تا اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نو مردے وقت میں محمد دا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے جیندی قبضہ قدرت دی مٹھ چ میں محمد دی جان ہے ایو جائے بندے نو جدا موت دے ویلے میں محمد دا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے اللہ دا رسول فرماندا ہے داخل الجنہ اللہ دا ہن تیرے نال جھگڑے کرن دی کیڑی لوڑ ہے تو تے مردے وقت بھی میرے محمد نال چا نبھائی ہے تیریاں جیڑیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اسا او معاف کر کے تے جنت دا داخلہ نصیب کر دے کو تھوڑا جہا مقام نہیں جنہوں اللہ دے پیغمبر دا کلمہ اللہ نصیب فرما دے اس وجہ تو اللہ کریم فرمانا ہے اے جڑا کچھ میں تینوں دیتا ہے اپنی چھولی بھری ہوئی نو ڈول نہ بے ویٹ نہ بے ضائع برباد نہ کر میں رب نے جو تینوں صراحت اسلام دے اندر داخل فرمایا ہے ہن تینوں چاہیے آمنو باللہ ورسولہ اللہ دی توحید تے ایمان رکھ ورسولہ میرے رسول دی سیرت سنت عمل پیدا کر ان دونوں چیزاں نو اگر حاصل کرنا چاہنا ہے والکتاب الذی نزل علی رسولہ جڑی کتاب میں اپنے خاص محمد الرسول اللہ تے نازل کیتی ہے اس کتاب تے کامل درجے دا ایمان تے یقین رکھ مولوی تینوں لکھاں کتاباں وکھائیندے پئے ہوئے لکھاں فتوے وکھائیندے پئے ہوئے لکھاں اکابرین دے اقوال پیش کر رہے ہوئے تینوں فضائل اعمال وکھا رہے ہوئے تینوں علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ دیاں تقریراں پہ سنائیندے ہوئے تینوں اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیاں کتاباں پہ وکھائیندے ہوئے تینوں مولانا قاسم نانوتوی دیاں تصریف جا کے وکھائیندے پئے ہوئے تینوں مولوی احمد رضا خان دیاں کتاباں چا کے وکھائیندے پئے ہوئے اللہ فرماندا ہے نزل علی رسولہ تیری نظر ہوئے تو میرے محمد الرسول اللہ تے ہوئے تیری نظر ہوئے تو محمد دے دل تے اترن والے قرآن کلام اللہ تے ہوئے اللہ فرماندا ہے سارے مولویاں نو چھڑ دے سارے پیراں تے اکابراں تے بزرگاں نو چھڑ دے مگر میرے محمد دے دل تے آون والے قرآن نال تعلق تے جوڑ تو جا پیدا کر مینوں رب ہون دی قسم مرد دم تک میں تیری عزت نو کدی داغدار نہیں ہون دینا او بھائیو فضائل اعمال بھی چنگی کتاب ہے دیوبندیاں دیاں لکھی ہویاں بھی چنگیاں کتاباں علماء بریلویاں دیاں بھی لکھی ہویاں چنگیاں کتاباں مگر اللہ نے جڑی صفت قرآن دے اندر رکھی ہے او صفت کسے دنیا دی کتاب دے اندر نہیں ہے اللہ دی ذات دا واسطہ ہی نے اللہ فرماندا ہے میری کتاب کی ہو جئی ہے مہیمنن بجا ایک باری
اللہ کریم فرماتا مہیمنن انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. اللہ فرماتا ہے اے میرے قرآن دی خاصیت ہے مہیمنن، اے نگران. یہ کیا ہے؟ نگران ہے. جویں جس وقت پیپر پے ہوندے ہوندے بورڈ دے اندر جدا پرچے تے پیپر حل کرنے دا موقع ہوندا ہے وچ نگران وڈے ہوندے، کوئی چوری تے نہیں کر رہا، کوئی کسے دی نقل تے نہیں مار رہا، کوئی جیب دے اندر بوٹیاں تے نہیں لے ودا، کوئی پرچی گھروں لکھ کے تے نہیں لے آیا، کدائیں ایکو جو نقل مکانی دا نہیں پیا کردا، کسے دا چوری کر کے اپنی لسٹ دے اندر تا نہیں پیا لکھدا. اللہ فرماندا ہے جویں پیپر دیون والیاں دے تے نگران مقرر ہوندا ہے، انہیں دنیا دی ہر کتاب تے نگران میں رب دا قرآن ہے. اللہ فرمائندہ ہے مہیمنن، اے ہر کتاب دا نگران ہے. ویت ہے کہ کتھے قرآن دے خلاف پیا لکھدا ہے، ویت ہے کتھے مولوی قرآن دے خلاف فتوی پیا دیندا ہے، کتھے قرآن نال بغاوت پیا کردا ہے، کتھے چوری پیا کردا ہے، کتھے بغاوت تے عداوت پیا کردا ہے. معلوم ہے اس واسطے جویں پیپر دیون والا نگران کو سوال نہیں کر سکدا، انہیں دنیا دی کوئی کتاب میرے قرآن نو چیلنج نہیں کر سکدی. چیلنج کرے تا قرآن کرے، چیلنج کرے تا محمد دی زبان کرے، چیلنج کرے تا محمد دا دعوت توحید والا میدان کرے، چیلنج کرے تا محمد دا دعوت اعلان پیا کرے دا ہوئے. اللہ فرماندا ہے نہ میرے محمد دا کوئی مقابلہ کر سکدا ہے، نہ میرے محمد دے دل دے آون والے قرآن دا مقابلہ کر سکدا ہے. لہذا اللہ فرماندا ہے تلویاں چپڑاسیاں دے نال کیوں ودا رلدا ہے، تعلق پیدا کر نگران میرے قرآن نال. اے نال جدا تیرا جوڑ پیدا ہو گیا، مینوں رب ہون دی قسم ہی دوواں جہان دیاں عزت دے برکے محل نصیب کر دے. او میں اے نہیں آتا کہ تیرے مولویاں دیاں کتاباں غلط ہیں، نہیں میں اے پہ آتا تیری کتاب غلط ہوئے تا وٹ کٹوایا کر قرآن کولو. جے تیری کتاب دے اندر غلط کول ہوئے وٹ کٹایا کر تا میرے قرآن کولو. تینو مولوی مغالطہ پائے وٹ کٹایا کر تا قرآن کولو. جویں رسی دے وٹ کٹڑے ہوئے تا انہوں چھپ کے رکھنا پوندا ہے. انہیں تیرے مذہب نو سدھا کرنا ہوئے، یہ تیریاں کتاباں دے وٹ بھی کٹڑے ہوئے. اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرماتا ہے الذین یمسکون بالکتاب، تیرے وٹ بھی کٹھنا لیے تو چھپ کے رکھ تا میں رب دے قرآن نو رکھ، مضبوط کر کے پکڑ تا میرے قرآن نو پکڑ کے رکھ. جویں دنال چمبڑ کے راسے حاضر قرآن یہدی للتی یا اقوام. اللہ فرماندا ہے ساری دنیا دیاں کتاباں دا مطالعہ کر کے آوے تیرے ذہن دے اندر ہوئے کہ یار عقائد علماء دیوبند تا اے لکھیا پہ ہے، بریلویاں نے تا اے لکھیا ہے، حیاتیاں نے اے لکھیا ہے، اے فلانے نے اے لکھیا ہے. میں کیڑے مولوی دی ملا، میں کیڑی کتاب دی گل ملا. اللہ فرمائندا ہے اپنے دماغ دے وٹ کڈڑے ہونی تو فتبع قرآن اتلو میں الیک من الکتاب. اللہ فرماتا ہے دل والیاں کھڑکیاں کھول کے میرے قرآن نو تو پڑھن دا ارادہ چکر. مینوں رب ہون دی قسم تیرا ہاتھ پھد کے صراط مستقیم تے میں اللہ خود ٹور چھوڑنا.
اللہ دی کتاب نال تعلق جڑا بندہ پیدا کر لیندا ہے وہ کدی نہ رسول دا باغی ہو سکتا ہے نہ رسول دے قرآن دا باغی ہو سکتا ہے. ہر کتاب دا آ کے وٹ کڈیا تے کیڑی کتاب نے بولو. اے نہ سمجھیا کرو کہ کلیم اللہ میاں تبلیغی جماعت رائی وینڈ والےاں دا مخالف ہے، دیوبندیاں دا مخالف ہے، بریلویاں دا مخالف ہے. میں ہر اس دا مخالف ہاں جڑا رب دے قرآن دا مخالف ہے. دنیا دی ہر کتاب نو اگر تھرکے ہوئے نو راہ تے لایا ہے تو صرف رب دے قرآن نے لایا ہے. کلمہ اسلام پڑھے ہی تو ہون اگلا کام کیڑا کرنا؟ عام مینو قرآن تے کہہ لیا ہونا ہے، بولو ایمان لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا چلو اٹھی کھلو، ٹائم نزدیک ہے تیرا. اصل دے اندر جدا معاملہ ہوئے نا عزت رسول دا، عظمت قرآن دا، انہیں قدرتی طور تے میرے وجود جذبات پیدا ہوئے جی، ایک جلال نہیں پیدا ہوئی تھا. دل کردا ہے کہ بندہ سارا قرآن جو پڑھدا ہی جاوے پڑھدا ہی. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا او لوگو توڑے مولویاں دی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، توڑے اکابراں دی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، توڑے مفتیاں تے بزرگاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں. میرے محمد الرسول اللہ دی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے، تاڑے مفتیاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. میرے محمد الرسول اللہ دی عزت رفت عظمت نال مل سکتا ہی کوئی نہیں ہے. میرا محمد الرسول اللہ بھی کیڑا کم پیا کردا ہے. اللہ فرماتا ہے لا یسبقونہ بالقول وهم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. او لوگو مینو اللہ ہوان دی قسم ہے، میں اللہ قسم چاہت شہادت پہ دینا میرا محمد میرے قرآن تو ودھدا ٹپدا نہیں ہے. میرے محمد ان چلدا ہے جویں قرآن آتا ہے. میرے قرآن دا امام میرے محمد الرسول اللہ دا امام میرا قرآن بن کے آیا ہے. تے میرے سارے جہان دا امام میرا محمد خیر الانام بن کے آیا ہے. جویں قرآن نور بن کے آیا ہے انہیں میرا محمد منیر بن کے آیا ہے. قرآن نور بنیا ہے تو او توڑی روشنی نہیں پھیلی جے توڑی محمد بولیا نہیں ہے، جے توڑی محمد نے پڑھ کے سنایا نہیں ہے. تاں ایک موقع اللہ کریم سورج دے بارے پیدا ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. اللہ فرماتا ہے والشمس وضحاها، مینو اس روشن سورج دی قسم ہے، مینو اس روشن سورج دی قسم ہے. اللہ نے اتھے سورج دا نام لے کے فرمایا وضحاها. اللہ فرماتا مینو سورج روشن دی قسم ہے. جدا جبین محمد الرسول اللہ دا نام بنایا اتھے الشمس دا ذکر نہیں فرمایا، اتھے ڈائریکٹ اللہ فرماتا وضحاها واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اے میرا پاک پیغمبر اتنی رونقت چڑھتے سورج دے منہ
جتنیاں رونقاں محمد دے وجود چ رکھ دتیاں او تے ول ویکھے تے بندے دی اکھاں دی بصارت ختم ہوے دی ہے تیرے ول ویکھے تے مکی ہوئی بصارت شروع ہوے دی ہے او تے ول ویکھے تے اکھی تھک پوندی ہے تیرے ول بندہ ویکھے تے تھکیاں ہویاں ٹھر ویندی ہے اللہ فرماندا ہے جویں میرا سورج بھی روشنی لے کے آون والا ہے اسی طرح میرا محمد بھی منیر بن کے آیا ہے مطلب کیا ہے میرے محمد کی سیرت نور تے قرآن دا بصیرت نور تے قرآن دا خصلت عادت تے کردار دے اندر نور تے قرآن دا رسولنا او لوگو اے جڑا میرا رسول آیا ہے اے کی ہو جی بن کے آیا ہے تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا اسا قرآن علا نور کھل کے تے محمد نو منور کر چھوڑیا محمد کریم کدی قرآن نالو پھوٹ کے رہ سکدا جدا صاحب قرآن قرآن کو الگ نہیں ہو سکدا تیرے ملہ دی کیا حیثیت ہے تیرے پیر دی کیا حیثیت ہے ٹھیک ہے بھائی قرآن ایتا آ گیا ہے مگر ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے تیرے بزرگوں مارا پولے اور کیڑا بزرگ ہے جرا قرآن نال مخالفت کر کے اجائی بزرگ بڑھیا بیٹھا ہے ولایت دا خزانہ مل سی تا صرف رب دے قرآن جو مل سی انج ولایت کائیں اوپرے بوئے چو مل دی تو ابو جال تو وڈا ولی دنیا تے کوئی نہ ہویا ولایت مل سی تو صرف محمد دے دل تے آمڑا لے قرآن جو مل دی ہے جڑا قرآن دا ہی دشمن ہے وہ بزرگ ہے بولو تو صحیح نہیں وہ بزرگ نہیں ہے ہاں اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا جیڑا میرے محمد تے ایمان لے آیا میں اللہ قسم چاہ کے پیا تھا اے بندہ سچا ولی آدمی نے مومن ہی ولی ہے مشرک ولی نہیں ہے دیکھیں نے جی میں پچھلے جمعے بھی آیا فلاں جی مر گئے انہوں دے بارے کیا خیال ہے اے فرعون والے سوالات نہ کیتے کرو اے فرعون نے کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دے گے سوال اچھا موسیٰ تیرا جو اے مسئلہ اے عقیدہ موڑ جڑے ساڑھے پچھلے مر گئے انہوں دا کے بن سی اے فرعون نے کئی دے سوال کیتا موسیٰ علیہ السلام جیسے لئے ویکھا نا فرعون نے بھی اے دے دلائل دا توڑ تا میرے پاس نہیں ہے دلیل دا جواب تا ہمیشہ دلیل نہ دیونا چاہیے ہے ہوں میرے کو دلیل تا ہے کوئی نہ آکھے لگا اچھا جے تیرا اے گل مان لویے تیرا اے مسئلہ مان لئیے اسائی کافر ہویا سے تے وقت جڑے مر گئے نو بھی میں ایک جگہ دوتے آکھیا بھئی جیڑا بندہ نبی دی سنت نال کرندہ ہے ٹھٹھا تے مذاق استہزاء کردہ ہے وہ بندہ کافر ہوتا ہے جیڑا بندہ داڑھی منائندہ ہے نا اللہ دی قسم محمد دی سنت نال مذاق کرتا ہے کیوں منائندہ ہے اس وجہ تو منائندہ ہے جو اے دنال میں سونا نہیں لگدا منائسا تا بولو یار اسے واسطے نہیں کرندہ اگر اس نو حسن سمجھے تو مناوان دی ضرورت ہے نہیں ہے نا اے منائندہ اس گلو ہے جو اے وال مینو چہرے تے سونے جیڑا بندہ اس سوچ نال داڑھی منائندہ پکا کافر ہوتا ہے بندہ اور میرا فتوہ نہیں ہے ائمہ اربع ائمہ مجتہدین نے انہوں نے سامنے رکھے انہاں کہ جیڑا بندہ نبی دی سنت منا کے تے آکھے میں ان خوبصورتاں فہو مرتد دونوں بندہ مرتد ہو گئے
مینو ایک بندہ آیا، اس نے آ کے پرچی دیتی، مینو آخر لگا اچھا جی وت وہ علامہ اقبال جڑا مر گیا وہی کافر ہوئے وت انہوں علامہ اقبال دی فکر پئی ہے، محمد دے چہرے دا حیا نہیں ہے. جڑے مر گئے انہاں دے بارے اللہ نے پیغمبر نو جواب سکھایا، تو اینو آکھ میاں جڑے گئے نہ مر انہاں دے حالات جاننا اللہ کون ہے؟ انہاں دا ہن معاملہ کہیں دی عدالت چ اللہ دی عدالت چ او انہاں نو معاف کرے یا انہاں نو عذاب دے اے اختیار کہندا ہے اللہ دا ہے. میں تا آیا تساں جیندیاں نو سمجھاون واسطے، میں مویاں نو بخشاون واسطے نہیں آیا. اے ٹھیکا میاںیاں دا ہوندا ہے، اے جڑے نہ چار کیلے تے سیب لے کے تے مردے نو بخشا چھوڑنا اے ٹھیکا کبیر والے دا ہے، مولوی نو دے سکدے ہو. میں اللہ دا پیغمبر تے جیڑا تانوں منصب سناویں آیا او گل سناویں آیا جیڑا پیغام مینوں دیون والا کون ہے؟ اللہ. میں جیندیاں نو سناویں سمجھاویں آیا، مویاں واسطے میں نہیں آیا. فلاں مر گیا جی او دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ میں کوئی مشکل کشا ہاں؟ تساں میرے کو اے پوچھیا کرو جڑا میاں قرآن و سنت دے خلاف عقیدہ رکھدا اس دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ یہ تانوں پتہ ہے جو ہٹ کے لگنی ساڈے ہاں ہے اے مسئلے تساں کدی نہیں پوچھے. فلانا مر گیا، فلانا دنیا مردی پئی ہے، میں نہیں مرنا. تھوڑے اتنے موت نہیں آنی، ہر نے مرنا ہے. تے انج دی موت لے جو پھر تینوں کسے کو تصدیق کراواں دی ضرورت نہ ہوئے. تیری موت ثبوت ہوئے جو یہ بندہ مریا پچھے تے جنت دے بوئے پہلے اللہ کول چھوڑے. فلاں بزرگ مر گیا تے فلانے کل گیا تے فلانے کل گیا. او جی بڑا محبت رسول اللہ رکھدا ہے. محبت رسول دا ایو آئی جیڑا لبیک دا لفظ محمد نے اللہ نو بولے آئے، لبیک یا اللہ، محمد غلام تیرے دربار وچ حاضر ہے. تے او تو آکے لبیک یا رسول اللہ، تو پھر تو اللہ دی ذات و صفات تے ایمان نہیں رکھیا. اچھا میرے ایک دس ایتھے میں لکھنا علی او دے پچھو یا لا دینا، محمد او دے پچھو یا محمد یا حسن یا حسین، وچ میں رکھ دینا یا اللہ. انہاں چواں پنجاں ناواں جو تینوں فرق کدا نظر آئے؟ جیڑا یا علی نال یا لگا کھلا ہے اوہ یا محمد نال بھی لگا کھلا ہے، اوہ یا حسن نال بھی لگا کھلا ہے، اوہ یا حسین نال بھی لگا کھلا ہے، اوہ یا اللہ نال بھی لگا کھلا ہے. انہاں جو فرق کیڑا ہے؟ بولو تو صحیح نہیں یار. بندہ جو سارے انہوں پیو 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 ابا ابا سڈی رکھے تو مڑ اپنے پرائے پیو دا پتہ ہی کوئی نہیں لگنا. ابا ایک سارے بولو نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورت مٹھ جی احد، آخرج بھی کفوا احد. مطلب کیا ہے؟ اے جہان کوئی نہیں تاوی کلا، جہان ہے تاوی کلا ہے، جہان مجوئی سی تاوی کلا ہے. او دے نال ملن والا اور کوئی نہیں ہے. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا آمنو باللہ. انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے تے اگلی آیات دی تفسیر بیان کرے سائیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.
الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق ينجي حتى يكتب رجل صديقا. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور حتى يكتب رجل كذابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله، الحمد لمن هو أعلى وأرفع على طريق الكمال. الحمد لمن هو قادر قاهر قاهر، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن على وصف الجلال. نشهد أن لا إله إلا الله وحده بلا وحد وأحد بلا ولد وألد وجد وجهود، وحده بلا حسب ونسب وكسب لم يلد. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معين له ولا مبين له ولا مثيل له ولا مثل له ولا ألم له ولا جسد له ولا حسب له ولا نسب له ولا وجه الأتم. ثم نشهد أن سيدنا محمد سندنا محمد عمدنا محمد أرفعنا محمد أكملنا محمد أجملنا محمد أنبلنا محمد أقبلنا محمد أحسبنا محمد رفيعنا محمد رفيقنا محمد عظيمنا محمد شفيعنا محمد شفيقنا محمد أحببنا محمد سيدنا محمد سيدا معدلا سيدنا أطهرنا أجدرنا أكبرنا أخبرنا أنورنا أحببا سيدا معصوما مخدوما مكروما مندوبا محبوبا معزوما مكروما محمود المقام عند الله محمدا عبده ورسوله. أيها المؤمنون المتقون الفائزون الراشدون الصديقون، عليكم بتقوى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم أمرين لم تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسول الله. اللهم انصر من
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ اکبر.